کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت کو جاننا چاہتے ہو نا، تو پھر تم یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ یعنی کیا تم صرف نوکری کر رہے ہو، یا کسی کے لیے تم آسانی پیدا کر رہے ہو، یا تم صرف پیسہ کما رہے ہو، یا وہی پیسہ غریبوں میں جا رہا ہے اس کا کچھ حصہ، یا تم پھر کتنے لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کر رہے ہو۔ اور یہ جو سر ڈیوٹی ہے نا، یہ وہ ہر ایک کی نہیں لگاتا، یہ کام وہ ہر ایک سے نہیں لیتا۔ تو آپ خود سے پوچھیں، کیا صرف آپ پیسہ کماتے ہیں، یا وہ پیسہ غریبوں کی جیب میں، یتیموں کی وہ دعا بنتا ہے، یا بیماروں کی وہ دوا بنتا ہے کہ نہیں بنتا، یا مجبور جو لوگ ہیں ان کی بھوک تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ کیا تم صرف اپنی زندگی بنا رہے ہو، یا اللہ نے تمہیں کسی اور کی زندگی سنوارنے کا وسیلہ بنا رکھا ہے؟ اگر اللہ نے تمہیں کسی کی مشکل آسان کرنے پر لگا دیا ہے نا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں، اگر آپ کے ہاتھوں سے خیر نکلتا ہے، اگر لوگ تمہیں دیکھ کے سکون محسوس کرتے ہیں، اگر تمہاری وجہ سے کسی کے زبان سے، دل سے دعا نکلتی ہے، تو پھر تم یہ سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کیا ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سن لیں جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک۔ پھر پوچھا دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مایوسی۔ تو مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت جب آپ کے اوپر آ جائے تو ہر چیز بدل جاتی، تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ رائٹ ڈائریکشن میں جاتے ہیں تو اللہ پاک پھر مہربانی فرماتا ہے۔ ماں باپ سے آپ راضی نہیں، شوہر سے آپ راضی نہیں، بھائی بہن سے آپ راضی نہیں، خود سے بھی راضی نہیں، تو اللہ سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ جو اپنے دیے گئے ماحول پر اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو جائے، اللہ اس پر راضی ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جب کفار سے کہا جاتا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے، تو وہ جواب میں کہتے کہ ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں۔ تو عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم اتنی جو روشنیوں میں ہیں، اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، وہ ذرا ہٹیں گی تو پھر پتہ چلے۔ بول کے سمجھ لے کہ گلہ کرنے والا اذیت سے نہیں بچ سکتا، شکر کرنے والا لطف سے نہیں بچ سکتا۔ یہ جو اگر مگر ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، شیطان کا راستہ کھول دیتی ہیں، شیطان کا راستہ ہموار کر دیتی ہیں۔ ایمان کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے نا وہ لذت اگر تمہارے پاس اس کا مفہوم ایسے تک، اگر تمہارے پاس کوئی شخص جتنا انسان یہ جسمانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اتنا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ دور کرنے کے وسائل ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو لذت وجود کو اس کو قابو کرنے کا جو فارمولہ بتایا ہے، اس میں مردوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ روزہ رکھنے پہ کہ جتنا انسان روزہ رکھے گا، بھوک رکھ کے کھائے گا، اوور ایٹنگ نہیں کرے گا، اتنا وہ اپنی ان ڈیزائرز کو قابو کر سکے گا اللہ کے حکم سے۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ نے ہم انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے نا، تو یہ جو مشکل لوگ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں یہ ہماری آزمائش بھی ہوتے ہیں، ہمارا انعام بھی ہوتے ہیں۔ مجھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقرہ یاد آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے سفر میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن ان بھائیوں کی تھی جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا۔ تو ہو سکتا ہے تمہیں اذیت لگ رہی ہو، لیکن وہ اللہ نے پراپر طریقے سے اس کو پلانٹ کیا ہے تاکہ تمہیں وہ خیر کے سفر پہ چلا سکے۔